وہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کہ ان ایام میں جن کے ولادت کے جشن میں ہم لوگ مصروف و مشغول ہیں، وہ سب کے سب تقوی کا بہترین نمونہ تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان کلچر کے عنوان سے، فیشن کے عنوان سے، حالات کے عنوان سے اختیار کرتا ہے۔ حالات بدلنے سے فیشن اور رواج بدل جاتا ہے، وہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں اور نئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہوتا ہے نا۔ لیکن آپ بتائیے کہ کیا تقوی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو 1400 سال پہلے کہی گئی ہو کہ یہ تقوی ہے اور آج کہا گیا ہو کہ نہیں ہے؟ جو تقوی 1400 سال پہلے تھا وہی آج بھی ہے اور وہی قیامت تک ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ تقوی جو تھا وہی ہے، بلکہ آج کے زمانے میں وہ چیز انفٹ بھی نہیں ہے، وہ چیز مشکلات بھی نہیں پیدا کر رہی، وہ چیز ہم کو مشکلات میں مبتلا بھی نہیں کر رہی، بلکہ تقوی پروردگار واقعی تقوی انسان کو مشکلات سے نکال رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ تقوی میں کم سے کم یہ دو خاصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت یہ، البتہ یہ پورے دین اسلام کی خاصیت ہے، پہلی خاصیت یہ کہ جو حالات کے اعتبار سے حالات کے رنگ میں نہیں رنگتا ہے، ایک۔ دوسری خاصیت یہ کہ جو کسی بھی زمانے کے گزر جانے کے بعد ایکسپائر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر زمانے کے لیے مناسب اور موزوں ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں چیز اب اس کا زمانہ نکل گیا، حالانکہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے عقلوں کی کمی ہے کہ مثلاً کہتے ہیں ارے مولانا اب تو وہ زمانہ گیا کہ جب عورتیں پردہ کرتی تھیں، اب تو وہ زمانہ گیا کہ مثلاً ایمانداری ہوتی تھی، اب ایمانداری کے زمانہ۔ اس طرح کے الفاظ لوگوں کے زبان سے نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اب تو فلاں چیز کا زمانہ گیا، اب تو فلاں۔ نہیں، زمانہ نہیں گیا، لوگوں نے بھلا دیا ہے، زمانہ وہی ہے۔ دیکھیں، زمانہ دو اعتبار سے ہے۔ زمانہ یا انسان سمجھے کہ زمانہ کیا ہے، یا انسان بنائے زمانہ کیا ہے۔ کہیں پہ بھی چار آدمی مل کے کسی کام کو کرنے لگے اور کہتے ہیں زمانہ اس کا ہے، نہیں، یہ چار لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، زمانہ اس کا نہیں ہے۔ زمانے کو تو خدا نے اپنی اطاعت کے مطابق بنایا ہے، اپنی اطاعت کے لیے خلق کیا ہے۔ زمانے کے وقت کو اپنی اطاعت کے حساب سے بانٹا ہے، اپنے اطاعت کے حساب سے اس کی تقسیم بندی کی ہے۔ زمانہ کبھی نہیں جاتا ہے۔ حالات انسان کی، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان کی حماقت اور انسان کی کج فہمی کہ جو نہیں سمجھ پاتا ہے، یا اس کی بے ہمتی اس کو یہ سمجھا دیتی کہ زمانہ گیا۔ زمانہ نہیں جاتا ہے، بلکہ اب اس کو اور واضح الفاظ میں کہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ گیا، وہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ زمانہ ان پہ حاکم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زمانہ انسان پہ حاکم نہیں ہے، انسان زمانے پہ حاکم ہے۔ آپ دیکھیے، ہم جس دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں، جس دین اسلام کو مانتے ہیں، وہ دین اسلام کو کیا بتاتا ہے؟ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کفر و شرک سے دنیا بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہی نہیں تھی۔ رسول نے جب اعلان اسلام کیا، کتنے مسلمان تھے؟ خود رسول کہتے ہیں کہ پالنے والے یہ کفر کا زمانہ ہے، یہاں اسلام کا اعلان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنے سارے کافروں میں رسول نے تنہا لا الہ الا اللہ کہا، اور ایسے موقع پہ کہا جب لوگ کہنے نہیں دے رہے تھے، کہنے میں مشکل پیدا ہو رہی، لیکن رسول نے کہا کہ نہیں کہا؟ لا الہ الا اللہ کہنے پہ پتھر کھانے کو مل رہے تھے، کانٹوں پہ چلنا پڑتا تھا، مصیبتیں اٹھانی پڑتی تھیں، غلاظتیں ڈالی جاتی تھیں، لیکن رسول نے کہا۔ اس تنہا مرد مجاہد نے جب لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، تو اس لا الہ الا اللہ کے پرچم کے سائے میں جب لوگوں نے آنا شروع کیا، تو آج دیکھیے لا الہ الا اللہ دنیا میں چھا گیا۔ تو کیا ہوا؟ زمانے نے انسان کو بدلا یا انسان نے زمانے کو بدلا؟ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو آپ نے رسول کی مثال دی، ہم رسول نہیں، یہ ایک بہانہ ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ بہانہ ہے۔ رسول آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ہمارے ائمہ آئے ہی اسی لیے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ائمہ نے بھی یہی کیا، زمانے کو بدلا ہے، خود کو نہیں بدلا ہے۔ آپ کسی امام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جس نے زمانے کے اعتبار سے خود کو بدلا، اپنے اعتبار سے زمانے کو بدلا ہے، اپنے اعتبار سے زمانے کو بدلا ہے۔ ہاں، جو لوگ اپنے کو زمانے کے اعتبار سے بدلتے ہیں وہ ہیں کہ جو مثلاً ملوکیت والے ہیں، جو حکومت والے ہیں، جو شہنشاہیت والے ہیں، جو زمانے سے کچھ چاہتے ہیں، وہ اپنے کو زمانے کے اعتبار سے بدلتے ہیں۔ اور یہ فطری چیز ہے نا، ایک انسان آپ کے پاس آیا، وہ یہ چاہتا ہے
کہ آپ کو راہ راست پہ لائیں، آپ کو حق پہ لائیں، تو اب اس کی فکر نہیں کرے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، وہ اس کی فکر کرے گا کہ اسلام کیا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتائے. آپ کو اچھا لگے تب بھی وہی کہے گا، برا لگے تب بھی وہی کہے گا. رسول نے یہی کیا نا. لوگوں کو بہت خراب لگا لا الہ الا اللہ، لیکن رسول نے کہا. لیکن جن لوگوں کو کسی سے کچھ چاہیے تھا، اور دیکھیں یہ بہت نازک مزاج ہے، اسی لیے ان لوگوں نے لالچ دی تھی کہ ابو طالب رسول سے کہو چپ ہو جائیں، جو کہیں گے ہم دے دیں گے. وہ ساری باتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، مال و حسن و جمال سب دے دیں گے، لیکن یہ چپ ہو جائیں. تو رسول چپ ہو جاتے نا. اگر لینا ہوتا تو چپ ہو جاتے. رسول کو لینا نہیں دینا تھا، اس لیے رسول دیتے رہے. کان احمقوں، تم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم یہاں لینے نہیں دینے آئے ہیں. مبلغ کا کام لینا نہیں دینا ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ ملوکیت والوں کو، چونکہ شہنشاہیت والوں کو، چونکہ مادیت والوں کو، ان کو کچھ لینا ہوتا ہے. کم سے کم کچھ نہیں تو ہم اگر حکومت پہ بیٹھے ہیں تو آپ کی تائید ہی چاہیے. اگر پبلک خلاف ہو جائے گی تو حکومت ہاتھ سے چھن جائے گی. اب وہ کیا کرے گا؟ جب آپ کی تائید چاہیے، آپ سے کچھ چاہیے، تو اب یہ دیکھے گا کہیں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے جو آپ کو بری لگ جائے، کوئی ایسی بات تو نہیں جو آپ کو خراب لگ جائے. اب ایسا انسان اپنے آپ کو زمانے کے حساب سے ڈھالتا ہے کہ زمانے کے خلاف جائیں گے تو اقتدار چھن جائے گا، زمانے کے خلاف جائیں گے تو طاقت چھن جائے گی، زمانے کے خلاف جائیں گے تو عہدہ چھن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ عوام کا ہوتا ہے. اگر عوام کی مخالفت کریں گے عوام چھین لیں گے. لیکن جس کے پاس الہی ہوتا ہے وہ اپنے چھننے کی فکر نہیں کرتا ہے. اب ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دین اسلام عوامی دین ہے یا الہی دین ہے. اگر عوامی دین ہے تو ہم دیکھیں کہ زمانہ کیا کہتا ہے. زمانہ الاؤ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں، زمانہ کہتا ہے کہ نہیں، زمانہ کیا کہتا ہے، زمانہ کیا چاہتا ہے. لیکن اگر الہی دین ہے تو ہم کو اس کی کیا فکر ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگ کچھ بھی چاہا کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. اسی کا نام تقوی پروردگار ہے. یہ مت دیکھیں کہ ایک خاتون 10 بے حجابوں کے بیچ میں ہے لہٰذا اپنا پردہ اتار دے، لوگ ان کا ماحول یہ چاہتا ہے کہ ہم بے حجاب. نہیں، یہ دیکھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے. اگر رسول اتنے سارے کافروں کے بیچ میں تنہا لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں تو ایک با حجاب خاتون تمام بے حجاب خواتین کے بیچ میں حجاب کر سکتی ہے. یہ ایک مثال ہے، ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں، نماز ہے، دوسرے واجبات احکام دین ہیں، حرام چیزیں ہیں جس سے انسان بچے. 4 غیبت کرنے والوں کے بیچ میں بیٹھ کے انسان غیبت سے انکار کر سکتا ہے. لیکن اگر زمانے سے انسان امپریس ہو جائے، لوگوں کے ہیبت سے امپریس ہو جائے، نہیں کہہ سکتا. پھر یہاں پہ یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے نفس کے اوپر، اس کے اوپر خدا کا کنٹرول زیادہ ہے، یہ جو لوگ بیٹھے ان کا زیادہ ہے. اگر ان کا کنٹرول زیادہ ہے تو خدا سے کہے گا پالنے والے معاف کرنا، ہم نہیں کہہ سکتے ان سے کہ غیبت حرام ہے. اگر خدا کا کنٹرول زیادہ ہے تو ان سے کہے گا معاف کیجیے گا، ہم غیبت نہیں سن سکتے اس لیے کہ خدا نے کہا غیبت حرام. اگر ان کا میسج خدا کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ ان سے امپریس، اور خدا کا میسج ان کو دے رہا ہے تو اس کا مطلب خدا سے امپریس. عزیزان محترم، ایمان کا حاصل کر لینا نسبتاً بہت آسان ہے. نسبتاً ہم نے قید لگائی، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے مرحلے ہوتے ہیں. لیکن ایمان میں پختگی پیدا کرنا، ایمان کو مضبوط بنانا، یہ انسان کے اپنے دل و جگر کا کام ہے. انسان کے دل و جگر سے اس کا ایمان مضبوط، اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کا یقین خداوند متعال پہ بڑھتا جائے گا، اتنا ہی اس کا یقین پکا ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس کا یقین مستحکم ہوتا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ زمانے سے نہیں ڈرے گا کہ زمانہ کیا چاہتا ہے، اور پھر اس زمانے کے سامنے تقوی پروردگار کو لا کے کھڑا کر دے گا. میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگ کہیں گے کہ صاحب رسول امام ہے. نہیں، رسول امام نے جو کیا یقیناً واقعی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ بہانہ ہے صرف کہ رسول ہیں تو ہم کیسے کریں، امام ہے تو ہم کیسے کریں، اس کے ان کے آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے، اصحاب کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، کیا اصحاب نے زمانے کے خلاف کوئی قدم نہیں بڑھایا؟ اگر بڑھایا ہے تو ہم بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو غیر معصوم تھے نا، نہ امام تھے نہ رسول تھے. اصحاب کو بھی چھوڑیے، وہ ائمہ کے زمانے تھے. آج علماء کو دیکھیے آپ، علماء نے زمانے کے خلاف کوئی قدم بڑھائے؟ بڑی بڑی تحریکیں اور انقلاب برپا کر کے رکھ دیا زمانے کے خلاف، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ زمانے کو ہلا کے رکھ دیا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو ذات پروردگار کے حوالے کر دو تو زمانہ تمہارے حساب سے چلے گا، اگر تم اپنے آپ کو زمانے کے حوالے کر دو تو تم زمانے کے حساب سے چلو گے. فرق یہی ہے کہ جن کی فطرت زندہ ہوتی ہے وہ زمانے کو اپنے حساب سے موڑ لیتے ہیں، اور جو مردہ فطرت ہوتے ہیں وہ جیسے پانی پہ
لکڑیاں یا مرے ہوئے جسم بہتے ہیں جدھر پانی کا بہاؤ. جو لوگ زمانے کے حساب سے چل رہے ہیں اس کا مطلب ان کا ضمیر مردہ ہو گیا, ان کا نفس مردہ ہو گیا, انہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے حوالے کر دیا. زمانے کے تھپیڑے جدھر لے جائیں ادھر چلے جائیں گے, ان کے اپنے اندر کوئی پاور نہیں ہے, اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, جو زمانہ چاہے گا وہ یہ کریں گے, جس کے نتیجے میں پھر یہ تقوی پروردگار پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں. خوف خدا دل سے نکل جاتا ہے, پھر لوگوں کا خوف ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, سماج کا خوف ہوتا ہے, سماج کیا کہیں گے, دوستوں کا خوف ہوتا ہے, دوست کیا کہیں گے. اگر خوف نہیں ہوتا ہے تو خوف پروردگار خدا ٹھیک ہے, اور پھر وہاں پہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے وہ اس طرح کی حدیثیں ڈھونڈ لی جاتی ہیں, یہ کرو تو سب بخش دیا جائے گا, وہ کرو تو سب معاف کر دیا جائے گا, اور یہ ایک تسبیح یہ نکال لو, ایک تسبیح وہ نکال لو. حالانکہ ہم نے کسی موقع پہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں نص قرآنی کے خلاف ہیں. وہ احادیث, پہلے تو احادیث پہ ریسرچ کریں, یہ حدیث ہر ایک کے بس کی نہیں ہے, بچوں کو کھلونا نہیں ہے. سلسلہ روات دیکھیں اور ساری چیزیں, اس کے بعد پھر احادیث کس موقع سے کس اعتبار سے ہے, ان سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے حدیث کا ترجمہ ہوگا. مگر قرآن مجید نے بہت واضح الفاظ میں کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. ایمان اور عمل صالح یہ دو چیز جب ملتی ہے تو انسان کو خسارے سے نکالتی ہے, نقصان سے نکالتی ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ملے گی انسان کو نقصان سے نہیں نکالے گی. اسی کا نام تقوی پروردگار ہے. انسان اپنے عمل میں اصلاح پیدا کر لے, اپنے عمل کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق بنا لے, یہی انسان کی کامیابی ہے.